آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہر دل کے لیے روشنی، ہر گھر کے لیے سکون اور ہر رشتے کے لیے مضبوطی کا ذریعہ ہے، اور وہ موضوع ہے جتنا قریب اللہ کے اتنا قریب ایک دوسرے کے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ محبت چاہتا ہے، عورت ہو یا مرد، جوان ہو یا بوڑھا، سب کے دل میں یہ طلب رکھی گئی ہے کہ کوئی انہیں سمجھے، چاہے، سہارا دے۔ لیکن یاد رکھیے، سب سے پہلی اور سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں سب سے بڑی محبت اللہ کی ہوگی تو باقی سب محبتیں بھی اپنی جگہ پر خوبصورت اور بابرکت ہوگی، لیکن اگر اللہ کی محبت کمزور ہو گئی تو رشتوں کی محبتیں بھی بکھر جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ دنیا کے سب سے مضبوط اور پاکیزہ رشتوں میں سے ہے۔ یہ صرف دو جسموں کا نہیں بلکہ دو روحوں کا، دو دلوں کا اور دو زندگیاں ملانے والا رشتہ ہے۔ لیکن یہ رشتہ تبھی مضبوط ہوتا ہے جب اس کی بنیاد اللہ پر ہو۔ حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ سوچئے، نیک بیوی کو بہترین متاع کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ بیوی جو اللہ سے قریب ہے وہ شوہر کے لیے سکون، رحمت اور محبت کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ یعنی شوہر کا معیار اچھائی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، اور جب مرد اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے بھی قریب اور رحمت والا ہو جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں الگ الگ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ سے دور رہے تو وہ ایک دوسرے سے بھی دور رہیں گے، کیونکہ ان کی منزل الگ ہے۔ لیکن جب دونوں کی منزل اللہ ہو جائے، جب دونوں اپنی دعاؤں میں اللہ کو یاد کرے، جب دونوں قرآن پڑھنے اور نماز قائم کرنے والے ہو، تو وہ چاہے کتنا بھی الگ ہو، اللہ انہیں قریب کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ جب شوہر اور بیوی دونوں کے دل اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں گے تو گھر میں لڑائیاں ختم ہو جائے گی، دلوں میں سکون آ جائے گا، ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے عیب نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اگر کوئی کمی بھی ہوگی تو وہ ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیں گے۔ اے نوجوانوں، تم چاہتے ہو کہ شادی کے بعد تمہارا رشتہ مضبوط ہو، تمہارے دل میں ہمیشہ محبت قائم رہے، تمہارا گھر سکون کا گہوارہ ہو، تو یاد رکھو یہ سب تب ہوگا جب تم دونوں اللہ سے قریب رہو گے۔ آج کل کئی لڑکے لڑکیاں صرف دنیاوی معیار دیکھ کر رشتہ بناتے ہیں، خوبصورتی، دولت، شہرت، لیکن یہ سب وقتی ہے، اصل چیز ہے دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں پر نکاح کیا جاتا ہے، مال، حسب نسب، خوبصورتی اور دین، تو تم دین والی کو اختیار کرو، تمہارا بھلا ہوگا۔ یعنی دین والا انتخاب کرنے سے ہی حقیقی سکون ملتا ہے۔ میری بہنوں، تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں چاہے، تمہاری عزت کرے، تمہارا خیال رکھے، تو سب سے پہلے قدم یہ ہے کہ تم خود اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب تم تہجد کے وقت اللہ کو پکارو گی، جب تم قرآن کے ساتھ وقت گزارو گی، جب تم اپنے پردے کو اللہ کی رضا کے لیے اپناؤ گی، تو اللہ تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ دیکھا، اللہ کے قریب ہونا ہی شادی کو جنت بناتا ہے۔
میرے بھائیوں، یاد رکھو تمہاری بیوی تمہاری امانت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر تم اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کو خوش کرو، کیونکہ جو مرد اللہ سے قریب ہوگا وہ اپنی بیوی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا، وہ چھوٹی بات پر غصہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی رحمت سمجھے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو اصل محبت وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو اس لیے چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، یا اچھی کوکنگ کرتی ہے، یا خاندان میں عزت ہے، تو یہ محبت وقتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس لیے چاہتا ہے کہ یہ عورت مجھے اللہ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے، تو یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر کو اس لیے چاہتی ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، یا گاڑی ہے، یا دنیاوی اسٹیٹس ہے، تو یہ محبت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس لیے چاہتی ہے کہ یہ مرد میرا دین سنبھالتا ہے، میرے ایمان کو بچاتا ہے، میرا سہارا ہے جنت کی طرف جانے میں، تو یہ محبت قبر تک اور جنت تک چلے گی۔ میرے عزیزوں، کامیاب شادی کا راز یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی اللہ کے قریب ہو، کیونکہ جب وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو وہ جھگڑوں کو اللہ کی رضا کے لیے ختم کرتے ہیں، وہ اپنی انا کو قربان کرتے ہیں۔ یاد رکھو جس رشتے میں اللہ کے لیے معاف کرنا آ جائے وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، انہیں چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جو شوہر اپنی بیوی کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کو اللہ کے لیے معاف کر دیتی ہے، اللہ اس کے دل کو وسعت کر دیتا ہے۔ جب دو دل اللہ کے لیے جڑتے ہیں تو ان کے بیچ کبھی نفرت نہیں آتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ کر پسند کرتا ہے اور اس سے نکاح کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ ان دونوں کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے شادی کا مقصد صرف دنیاوی سکون نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل مقصد یہ ہو کہ ہم دونوں مل کر اللہ کو راضی کریں گے۔ یہی سوچ رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ آج کل گھروں میں سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے۔ یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، یہ چیز کیوں نہیں ملی۔ لیکن یاد رکھو جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دونوں ہر بات میں یہ سوچیں گے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی پر غصہ کرے اور پھر یاد کرے کہ اللہ غصہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر بیوی شکایت کرے اور پھر سوچے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو وہ صبر کر لے گی۔ یاد رکھو کوئی بھی رشتہ دعاؤں کے بغیر مضبوط نہیں ہوتا۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے دعا کرے، بیوی کو چاہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے شوہر اور بیوی جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سوچئے اگر میاں بیوی ہر رات سونے سے پہلے ایک دوسرے کے لیے دعا کرے تو ان کے دلوں میں کتنی محبت پیدا ہوگی۔ میری بہنوں، تمہاری عزت، تمہارا حسن، تمہاری طاقت، سب کچھ تمہارے پردے میں ہے۔ جب تم اپنے شوہر کے لیے اپنے شرم و حیا کو محفوظ رکھتی ہے تو اللہ تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے وفاداری ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سب متاع ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔
وہ عورت جو اپنے شوہر کو دیکھے تو خوش کر دے، جب حکم دے تو اطاعت کرے اور اپنے عزت اور مال کی حفاظت کرے، یہی عورت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، عورت تمہارے پاس ایک امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارا خیال رکھے تو تمہیں پہلے اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں عزت دے تو تمہیں پہلے اس سے عزت دینی ہوگی۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ جہاں شوہر فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے اور بیوی پیار سے قرآن پڑھتی ہے، وہاں بچوں کی تربیت بھی نیک ہوتی ہے۔ وہ گھر سکون کا گہوارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت ایسے گھر پر نازل ہوتی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور شیطان ایسے گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے میں شیطان مداخلت نہ کرے تو انہیں قرآن کو اپنے گھر کا ساتھی بنانا ہوگا۔ میرے بھائی اور بہنوں، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی بیوی کو اللہ کی امانت سمجھنا، اس کی عزت کرنا، اس کے جذبات کا خیال رکھنا، صرف دنیاوی ذمہ داری پوری نہ کرے بلکہ دینی رہنمائی بھی کرے، نماز کے لیے جگائے، قرآن کی طرف توجہ دلائے، حلال روزی کمائے، نرمی، محبت اور شفقت سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ بیوی کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے شوہر کو اللہ کی رضا کے لیے عزت اور وفاداری دینا، اس کے ساتھ پردہ، حیا اور دین پر ثابت قدم رہنا، شوہر کی کمی کو برداشت کرنا اور صبر اختیار کرنا، شوہر کو سکون دینا، گھر کو جنت بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ دونوں کو کیا کرنا ہوگا؟ ایک دوسرے کو اللہ کے قریب لانا، دین کی شروعات نماز اور دعا سے کرنا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، ایک دوسرے پر رحمت کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا کو قربان کرنا، اپنی محبت کو دنیاوی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر قائم کرنا۔ یاد رکھیے، کلوزر ٹو اللہ، کلوزر ٹو ایچ ادر، یعنی جتنا قریب اللہ کے اتنا قریب ایک دوسرے کے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ مضبوط ہو تو ہمیں اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب ہے ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو ایمان کا گہوارہ بنا دے، ہمارے رشتوں میں رحمت اور سکون نازل فرما، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دے، ہمارے گھروں کو قرآن اور سنت کا چراغ بنا دے، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون قلب بنا دے، ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھ اور ہمیں جنت الفردوس میں ایک ساتھ جمع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔